حضرات گرامی قدر، وقت انتہائی محدود ہے، اس لیے پروگرام کی کچھ ترتیب یوں ہے۔ انتہائی مختصر پروگرام ہے، چند کلمات اس حوالے سے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، پھر اس کے بعد خطیب پاکستان حضرت مولانا حبیب الرحمن مدن پوری حافظہ اللہ تعالی مختصر ان کا خطاب ہوگا، اور اس کے بعد عزیزم حافظ محمد حسن بن حافظ محمد مدثر انشاءاللہ ہم سب ان کا آخری سبق سنیں گے، پھر اس کے بعد دعا، اور دعا کے بعد آپ کی ضیافت کا انتظام ہوگا، اور پھر اس کے بعد عصر کی نماز کا ٹائم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ صاحب ذرا آواز کو دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، یہ قرآن مجید اللہ رب العزت کی وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ جس کی مکمل حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ آپ حضرات دیکھیں، نبی علیہ السلام کی رحلت کے بعد، آپ کی وفات کے بعد سے لے کے آج تک تقریباً 1400 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن قرآن مجید آج بھی اسی طرح محفوظ ہے۔ نہ اس کی زبر میں فرق ہے، نہ زیر میں فرق ہے، نہ کسی صورت میں فرق ہے، نہ آیات میں فرق ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو آج تک محفوظ رکھا ہے۔ اس کے معانی اور اس کے مفاہیم کو بھی اللہ نے محفوظ رکھا ہے۔ کیسے رکھا ہے؟ اللہ رب العزت نے ایسے حافظ محمد حسن جیسے بچوں کے سینوں میں اس قرآن کو محفوظ کر کے، ان کو قرآن مجید یاد کروا کے، نسل در نسل اس قرآن کو سینوں میں محفوظ رکھ کے اللہ نے اس قرآن کو محفوظ رکھا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا تاریخ اسلام میں جب سقوط بغداد ہوا، اور آپ لوگوں نے جنہوں نے ہسٹری پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ اس قدر ظلم اور اس قدر انسانوں کا خون بہایا گیا کہ بغداد کے جو نہریں تھیں، بغداد کے جو دریا تھے، وہ خون کے ساتھ سرخ ہو گئے تھے۔ اس قدر انسانوں کا خون بہایا گیا، اور انسانوں کی کھوپڑیاں اتار کر ان کے مینار بنائے گئے، اور جو مسلمانوں کی جو لائبریریاں تھیں، لائبریریوں کی کتابوں کو اٹھا کر جلایا گیا، دریائے دجلہ میں بہا دیا گیا، اور مساجد سے قرآن مجید کو اٹھا کر قرآن مجید کو نظر آتش کر دیا گیا، اور بغداد کو فتح کرنے والوں نے یہ نعرہ لگایا کہ ہم نے آج مسلمانوں سے قرآن کو چھین لیا ہے، ہم نے قرآن کا خاتمہ کر دیا ہے، نہ قرآن رہے گا، نہ ہی مسلمان دوبارہ ترقی کر سکیں گے۔ جب اس فوج کے سپاہی جب بغداد کے بازاروں کا چکر لگاتے لگاتے ایک سبزی فروش کی دکان کے پاس سے گزرتے ہیں، سبزی فروش آدمی، اس کے پاس ایک نبینہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ قرآن مجید ترتیل کے ساتھ تلاوت کر رہا ہے نبینہ، لیکن قرآن مجید وہ زبانی پڑھ رہا ہے۔ دیکھنے والوں نے کہا، ہم اس قرآن کو مسجدوں سے اٹھا کر، ہم ان کے گھروں سے اٹھا کر، ان کی لائبریریوں سے اٹھا کر، ان کے مکتبوں سے اٹھا کر تو ہم قرآن کو نظر آتش تو کر سکتے ہیں، مگر ہم ان کے سینوں سے قرآن کو کیسے نکالیں گے؟ جس قوم کے بچے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کے سینوں میں قرآن مجید محفوظ ہو، قرآن مجید یاد ہو، اس قوم سے کبھی اس قرآن کو نہیں چھینا جا سکتا۔ یہ اللہ رب العزت کا اعجاز ہے، اس قرآن مجید کا اعجاز ہے، اور اللہ رب العزت کا یہ اپنے بندوں پر فضل و احسان ہے کہ یہ قرآن مجید پورے کا پورا حرف بہ حرف، زبر بہ زبر انسان کے سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔
آپ دنیا کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھیں، یہ حافظ قرآن ہے، ان سے بھی کہیں کوئی اور بھی بندہ، کوئی دنیا کی کتاب آپ حرف بہ حرف حفظ نہیں کر سکتے، اس کو نہیں یاد کر سکتے، وہ آپ کو یاد نہیں رہ سکتی۔ یہ واحد قرآن مجید دنیا کی کتاب ہے جو حرف بہ حرف یاد بھی ہو جاتی ہے اور مرد دم تک انسان کے سینوں میں محفوظ بھی رہ جاتی ہے۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، میری معززات اسلامی ماؤں بہنوں، یہ اللہ رب العزت اعزاز ہر بندے کو نہیں عطا کرتا۔ یہ قرآن مجید کو یاد کرنا، یہ ہر بندے کو اعزاز نہیں ملتا، یہ اللہ تعالیٰ انہیں اعزاز عطا کرتا ہے جن پہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہوتا ہے، اللہ کا احسان ہوتا ہے، جن پہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں یہ قرآن مجید یاد کرنے کی توفیق دیتا ہے، اور جو یاد کر لیتے ہیں وہ کائنات کے معزز ترین بن جاتے ہیں، کائنات کے سب سے اعلیٰ لوگ بن جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس قرآن مجید کے ذریعے کچھ لوگوں کو بڑی ہی عزتیں عطا کرتا ہے، بلندیاں عطا کرتا ہے۔ کیسے بلندیاں عطا کرتا ہے؟ آپ دیکھیں، نبی علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور خلافت میں امیر مکہ سے ملاقات کرتے ہیں مقام عصفان پر، اور ان سے حالات و واقعات کا پوری رپورٹ طلب کرتے ہیں، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ فلاں علاقہ جو ہے، فلاں شہر یہ ہے، اس کا گورنر آپ نے کس کو بنایا؟ فلاں شہر کا گورنر، آپ یوں سمجھ لیجئے موجودہ دور میں جو ہمارا ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے، یہ پورے شہر کا گورنر کی حیثیت کی اسے ہوتا ہے، پورے ضلع کا مالک ہوتا ہے، پورے ضلع کے اوپر اس کی حکومت چلتی ہے۔ اس دور میں نبی علیہ السلام کے صحابہ کے دور میں، خلافت راشدہ کے دور میں، جو ایک شہر کا ذمہ دار ہوتا تھا اس کو گورنر بولتے تھے یا اس کو والی بولتے تھے۔ تو پورے علاقے کا، پورے شہر کا، پورے ضلع کا آپ نے والی اور گورنر کس کو بنایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو امیر مکہ بتاتے ہیں کہ ابن ابزہ نامی بندے کو میں نے فلاں شہر کا گورنر بنایا ہے۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں وہ کون ہے؟ میں نہیں جانتا، ابن ابزہ کون ہے؟ میں اس سے واقف نہیں ہوں۔ امیر مکہ کہتے ہیں وہ ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حیران ہو کے اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا تو نے ایک غلام کو پورے شہر کا گورنر بنا دیا ہے؟ پورے علاقے کی حکومت ایک غلام کے سپرد کر دی ہے؟ وہ امیر مکہ کہتے ہیں امیر المومنین، میں نے جس کو گورنر بنایا ہے، جس غلام کو گورنر بنایا، ایسے نہیں بنایا، وہ ہمارے لوگوں میں سے سب سے زیادہ قرآن کا عالم ہے، وہ قرآن کو پڑھنے والا ہے، قرآن کو یاد کرنے والا ہے، قرآن کو سمجھنے والا ہے۔ میں اس قرآن کے علم کی وجہ سے، اس قرآن کی وجہ سے میں نے اس ایک غلام کو پورے شہر کا گورنر بنا کے اس کی حکومت اس کے سپرد کر دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد آ گیا کہ واقعتاً سچ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس قرآن کے مجید کے ذریعے لوگوں کو عزتیں اور بلندیاں عطا کرتا ہے۔ بھائیو، آج ہماری بھی عزت اسی میں ہے کہ ہم قرآن سے جڑ جائیں، اور صرف قرآن لفظی نہ پڑھیں، صرف لفظ قرآن مجید کے الفاظ کو یاد نہ کریں، بلکہ الفاظ کو یاد کرنے کے ساتھ اس کے مفہوم کو سمجھیں، اس کے معانی کو سمجھ کے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنائیں۔ پھر دیکھیے ہماری زندگیوں میں کیسے انقلاب آتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ، وہ جو لوگ تھے جو عرب کے بدو تھے، جو ان کو اٹھنا بیٹھنا نہیں آتا تھا، جن کو کھانا پینا نہیں آتا تھا، اللہ نے اس قرآن کے ذریعے جب انہیں ہدایت دی، انہوں نے قرآن کو پڑھا، سمجھا، اپنی زندگیاں قرآن کے مطابق بنائی، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دنیا کا امام بنایا۔ دنیا کے امام پیغمبر کے صحابہ بنے ہیں، عرب کے بدو جنہوں نے دنیا پہ حکومت کی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو ہی لے لیجئے کہ جن کی حکومت 22 لاکھ مربع میل پر جن کی حکومت تھی، اور ایسے منظم تھے۔ اور میں آپ سے یہ بات عرض کرتا چلا جاؤں، یہ مبالغہ نہیں ہے کہ اب برطانیہ جیسا ملک ایک وقت ایسا تاریخ میں آیا
کہ یہ بھی تباہی کے دہانے پہ کھڑا تھا. یہ برطانیہ جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، یہ بھی تباہی کے دہانے پہ کھڑا تھا. جب اس کے ذمہ داران سر جوڑ کر بیٹھے اور انہوں نے لائحہ عمل طلب کیا، تو ایک بندے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تاریخ کا حصہ ہے جس کو ہم اولیات فروغی کے نام سے یاد کرتے ہیں. حضرت عمر نے جو اپنے دور میں اصلاحات کی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو اپنے دور خلافت میں جو نظام قائم کیا تھا، اس اولیات فروغی کا چیپٹر نکال کر لکھ کر اس نے اپنی قوم کو پیش کر دیا. اگر ترقی کرنا چاہتے ہو، دنیا پہ حکومت کرنا چاہتے ہو، اپنی حکومت کو، اپنی نظام کو اس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولیات فروغی پر نافذ کر دو، چلا دو. اور اسی پہ وہ چلے، اسی کو نافذ کیا اور پوری دنیا پہ برطانیہ نے حکومت کی ہے. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا تو مجھے اونٹ بھی چرانے نہیں آتے تھے. عمر نے خود اعتراف کیا کہ عمر تو وہ ہے جو اپنے باپ کے اونٹ چراتا تھا، اسے اونٹ بھی چرانے نہیں آتے تھے، اونٹوں کو بھی ہانکنا نہیں آتا تھا. لیکن جب اس قرآن کے ساتھ جڑے، جب نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، اس دین کے ساتھ جڑ کے اس دین کو پڑھا، سمجھا، اپنی زندگیوں میں نافذ کیا، تو وہی عمر 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا ایک کامیاب حکمران بن گیا. تو بھائیو، آج ہماری، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، کچھ لوگوں کو اللہ ذلیل کر دیتا ہے، کچھ رسوا کر دیتا ہے، ناکام اور برباد کر دیتا ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ جو اس قرآن سے دور ہو جاتے ہیں، جو اس قرآن سے، قرآن کی تعلیمات سے جناب اپنے چہروں کو پھیر لیتے ہیں اور دنیا کے جناب جدید ترقی یافتہ علوم کی طرف چل پڑتے ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہو جاتے ہیں. وہ ذلیل ہو جاتے ہیں. جس نے بھی قرآن کو چھوڑا، جس نے بھی قرآن سے دوری اختیار کی، رسوائی اس معاشرے کا مقدر بن گئی، اس بندے کا مقدر بن گئی. تو میرے عزیز بھائیوں، میں اپنی عزیز ماؤں اور بہنوں سے بھی درخواست کرنا چاہوں گا، آج بھی ہماری ترقی کا راستہ، ہماری کامیابی کا راستہ قرآن مجید کے اندر ہے. قرآن سے جڑ جائیں، قرآن کی تعلیم کو اپنائیں، خود بھی قرآن کے طالب علم بنیں، اپنی اولادوں کو بھی قرآن مجید کا طالب علم بنائیں، اور صرف حفظ نہیں، اس کے معانی، اس کے مفاہیم کو بھی سمجھیں اور اپنی زندگیوں کو سمجھنے کے بعد اس قرآن کے سانچے میں ڈھال لیں. انشاءاللہ دنیا کی کوئی قوم اس مسلمان قرآن والوں کا مقابلہ نہیں کر سکے گی. میں انہی لفظوں پہ اکتفا کرتا ہوں. اللہ مجھے اور آپ کو اور ہماری اولادوں کو اس قرآن کے ساتھ جوڑ دے. اللہ ہمیں قرآن کا طالب علم بنا دے اور ہمیں قرآن کا صحیح فہم عطا کر کے اللہ ہمیں اپنی زندگیوں کو قرآن مجید کے اس علم کے مطابق، اس تعلیمات کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے.